ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں امام احمد ابن حنبل کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی اور مسئلہ خلق قرآن اور ان کی ہمت پر بات کی جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل کون تھے؟ امام احمد ابن حنبل نے مسئلہ خلق قرآن پر کس طرح سے اپنا سٹانس واضح کیا اور کس طرح انہوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا کہ مسلمان قوم ایک فتنے سے بچ گئی۔ امام احمد ابن حنبل کی ولادت ماہ ربیع الاول 164 ہجری بمطابق ماہ نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ خود امام احمد ابن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے دور کے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ آپ امام شافعی کے شاگرد تھے اور اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مسند کے نام سے حدیث کی کتاب تالیف کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد ابن حنبل کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے، لیکن آپ اپنے اوپر اس میں سے کچھ بھی نہ صرف کرتے تھے بلکہ سب کچھ بانٹ دیتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسئلہ خلق قرآن کی بھی بات کی جائے گی۔ اپنے دور کے بڑے عالم تھے اور فقیہ تھے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 179 ہجری میں علم حدیث کے حصول میں مشغول ہو گئے۔ خلیفہ معتصم کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں آپ نے کوڑے کھائے، لیکن غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا۔ آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، لیکن غلط بات کی تصدیق سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے حق کی پاداش میں جس طرح صحبتیں اٹھائیں، اس کی بنا پر اتنی ہی ہر دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ ان کے انتقال کے وقت 8 لاکھ سے زیادہ اشخاص بغداد میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ امام احمد ابن حنبل اور خلق قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو خلق قرآن کا فتنہ تھا اور امام احمد ابن حنبل کی استقامت دیدنی تھی۔ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ بڑا عالم فاضل تھا، معتزلی عقیدے کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا اور اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن مخلوق ہے۔ اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا، اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بشر مدلیسی سے لیا تھا۔ بشر مدلیسی نے جہاں بن صفوان سے اور جہاں بن صفوان نے جود بن درہم سے، جود بن درہم نے ربان بن سمان سے اور ربان بن سمان نے لبید بن عاصم یہودی کے بھانجے طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن عاصم وہی یہودی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ یہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بددین اور زندیق تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے سن 2218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس کا اقرار کر لے۔ کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا۔ ان میں امام احمد ابن حنبل بھی تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا، سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً کہا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا کہ اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ ایک ساتھی رہ گئے تھے۔ ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید میں ہی ترسوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح ترسوس کے راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد ابن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، ابو عبداللہ، معاملہ بہت سخت ہے،
मामून ने तलवार न्याम से निकाल ली है और कसम खाकर कह रहा है, अगर अहमद ने खल्के कुरान का इकरार न किया तो मैं इस तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और आसमान की तरफ देखे और फिर बोले, ए अल्लाह, इस फाजिर को तेरे हिल्म ने इतना मगरूर कर दिया है कि अब वो तेरे दोस्तों पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आ रहा। ए अल्लाह, अगर कुरान तेरा कलाम है और मखलूक नहीं है तो मुझे इस पर साबित कदम रख और मैं इसके लिए सारी मशक़ें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये दुआ भी खत्म ही नहीं हुई थी कि रात के आखिरी हिस्से में मामून की मौत की खबर आ गई। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि मोतसम को खलीफा बनाया गया है और मोहम्मद बिन अबी दाऊद उसका वजीर मुकर्रर हुआ है, तो सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक महसूस होने लगी। खलीफा मामून के बाद मोतसम खलीफा बना था और मामून ने इस बारे में उसे ताकीद की थी कि उलमा से ये मसला मनवाया जाए। उसने खलीफा बनते ही हुक्म दिया कि इन उलमा को पेश किया जाए। इमाम साहब और उनके साथियों को जेल खाने में डाला गया। इस हालत में भी उनकी बेड़ियां न खोली गईं। इमाम साहब बेड़ियों में रहकर कैदियों की इमामत कराते रहे। इमाम साहब को जेल से निकालकर बड़े दरबार में पेश किया जाता। मोतसम कुरान के मखलूक होने के बारे में बहस करता। जब आप ना मानते तो जेल में भिजवा देता। आखिर उसने एक दिन कहा, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको कूड़े लगवाए जाएंगे। इमाम साहब कहते हैं, इस बात से मैं खौफजदा हो गया। कोड़ों की सजा मेरे लिए खौफनाक थी और मेरा ख्याल था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लेकिन उन्हीं हालात में एक दिन जब खलीफा ने बात करने के लिए बुलाया तो एक देहाती रास्ते में आपके सामने आ गया। उसका नाम जाबिर बिन आमिर था। उसने इमाम अहमद को सलाम किया और कहा, इमाम साहब, आपकी जात इस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। आप इस वक्त मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। अल्लाह के लिए आप मुसलमानों को शर्मिंदा न कराइएगा। हरगिज हरगिज खल्के कुरान का इकरार न कीजिएगा। अगर आप अल्लाह को दोस्त रखते हैं तो सब्र कीजिएगा। बस जन्नत और आप में आपके शहीद होने की देर है और मौत तो बहरहाल आने वाली है। अगर आप इस फितने में कामयाब हो गए तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएगी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसकी ये बातें मेरे दिल पर असर कर गईं और मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि खलीफा की बात हरगिज नहीं मानूंगा। इसके अलावा और एक और वाकया ये पेश आया कि इमाम शाफी ने एक खत रबी के हाथ इमाम अहमद की तरफ भेजा। रबी कहते हैं, जिस वक्त मैं उनके पास पहुंचा वो सुबह की नमाज से फारिग होकर वापस हो रहे थे। मैंने खत उन्हें पेश किया। आपने पूछा, तुमने इस खत को पढ़ा है? मैंने बताया कि नहीं, मैंने खत नहीं पढ़ा। अब आपने खत खोलकर पढ़ा। इमाम शाफी ने लिखा था, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। वो फरमाते हैं कि अहमद को मेरा सलाम कहो और उन्हें इत्तला दो कि अनकरीब खल्के कुरान के मसले में उनकी आजमाइश होगी। खबरदार खल्के कुरान का इकरार न करें, इसके बदले में अल्लाह ताला उनके इल्म को कयामत तक बरकरार रखेंगे। खत पढ़कर इमाम अहमद रोने लगे। फिर अपना कुर्ता उतार कर मुझे दिया। मैं उसे लेकर मिस्र वापस आ गया और इमाम शाफी से सफर के हालात बयान किए। इसके कुर्ते का भी जिक्र किया। इमाम शाफी ने सुनकर फरमाया, मैं वो कुर्ता तो तुमसे नहीं मांगता, हाँ इतना करो कि उसे पानी में तर करके वो पानी मुझे दे दो ताकि मैं उससे बरकत हासिल करूं। इन वाकयात से आपको बहुत हौसला मिला। आपको 18 माह तक कैद में रखा गया। पांव में बेड़ियां डाल दी गईं। इसी हालत में आप कैदियों की इमामत कराते रहे। आखिर 18 माह बाद और बाज रिवायात के मुताबिक 30 माह बाद आपको कैद खाने से निकालकर मोतसम के सामने लाया गया। भारी बेड़ियों की वजह से आपके लिए चलना बेहद दुश्वार था। इमाम साहब फरमाते हैं, उस वक्त हालत ये थी कि बेड़ियों को आजारबंद से बांधा और हाथों से उठाकर कुछ दूर तक चला। फिर सवारी लाई गई। कोई सवारी पर बैठने में मदद देने को तैयार नहीं था। खुद ही हजार दिक्कत के साथ सवार हुए और इसी तरह दारुल खिलाफा लाया गया। यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में चिराग तक नहीं था। वजू की जरूरत पेश आई तो अंधेरे में टटोलने लगा। एक कोने में पानी का बर्तन मिल गया, उससे वजू किया। नमाज के लिए इस तरह खड़े हुए कि किबले की समत में मालूम तक न थी। फिर दिन निकलने पर मुझे मोतसम के सामने पेश किया गया। इब्ने अबी दाऊद भी मौजूद था। मुझे देखते ही बोला, अमीरुल मोमिनीन, मेरा तो ख्याल था ये कोई जवान आदमी होगा, ये तो उधेड़ उम्र मालूम होता है। फिर मैं मोतसम के करीब चला गया। उसने और नजदीक होने के लिए कहा। मैं और नजदीक हो गया और सलाम किया। उसके बाद मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की तरफ दावत दी थी? मोतसम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ। मैंने कहा, तो मैं गवाही देता हूँ
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس نے پوچھا قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ اس پر سارے درباری طیش میں آ گئے اور بول اٹھے اس نے ہم سب کو کافر کہا ہے۔ محتسم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اب معتزلی گروہ نے آپ سے سوالات شروع کیے۔ آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے رہے۔ تمام دن سوالات اور جوابات رہے۔ آخر بات دوسرے دن پر چلی گئی۔ بات کا معاملہ جب دوسرے دن پر گیا، دوسرے دن پھر وہی سوالات شروع ہوئے۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ پھر تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا۔ آپ کی ایک اکیلی آواز سب پر بھاری رہی۔ ادھر محتسم ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا، پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو میرے اس قیمتی فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہے۔ اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے نہیں، میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس کی دلیل چاہتا ہوں۔ ادھر معتزلیوں نے دیکھا امام ان کے سوالات کی زد میں بالکل نہیں آ رہے تو محتسم سے کہنے لگے امیر المومنین یہ شخص کافر ہے، گمراہ ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے خلاف ہوگی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ محتسم کا اپنا ذہن معتزلی تھا۔ اپنے درباریوں کی باتیں سن کر اس نے سخت لہجے میں کہا اللہ تیرا لاکھ برا کرے، میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن تو بہت ضدی اور ناسمجھ نکلا۔ پھر اس نے حکم دیا اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تب میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے۔ کوڑے مارنے والے نزدیک آئے تو میں نے محتسم سے کہا امیر المومنین اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میرا خون حلال کیا جا رہا ہے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے؟ میری یہ بات سن کر محتسم بہت متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم دے دیتا، لیکن شریر لوگوں کی جماعت نے بھی یہ بات بھانپ لی۔ وہ پکار اٹھے امیر المومنین یہ شخص بدترین گمراہ ہے، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آخر کوڑے مارنے والوں نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب پہلا کوڑا پڑا تو میں نے کہا بسم اللہ، دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوہ، اور تیسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ۔ ادھر کوڑے مارنے والے کہتے تھے اللہ تمہارا برا کرے، اپنی نافرمانی کا بدلہ چکھو۔ مجھے یہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ کوڑے روک دیے گئے، ہوش آیا تو محتسم نے پھر پوچھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے بار بار برسنے لگے۔ غرض خلیفہ نے بار بار کوڑے لگوائے، آخر میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک کوٹڑی میں بند تھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک سن 221 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 80 کے قریب کوڑے لگائے گئے، آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا اور راستے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی ٹھہرے۔ آپ روزے سے تھے، کھانے کے لیے ستو وغیرہ لایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسی تکلیف کی حالت میں روزہ پورا کیا۔ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ کسی نے اشکال کیا آپ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں، حضرت عمر نے ایسی حالت میں نماز پڑھی تھی کہ ان کے زخم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کوڑے لگنے کے وقت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کا ہزار بند